علی ظفر صاحب اپنے ممبرز کو کنٹرول کریں. چلے آپ یو ہیو دا فلور. بیٹھ جائے. مائک آن ہو, مائک آن ہو. شکریہ جناب پریزائڈنگ آفیسر صاحب. آپ چونکہ خود لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, آئی ول ڈرا یور اٹینشن ٹو دی آرٹیکل 60 اور جو بڑا کلیئر ہے کہ کیا ہو سکتا ہے ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی ادر بزنس. تو میرا خیال ہے کہ اٹ ول بی بیٹر کہ اس ہاؤس میں ہم کوئی تو اچھی روایات قائم کریں, کیونکہ ریسنٹلی روایات خراب کی گئی ہیں. جناب پریزائڈنگ افسر صاحب, مجھے آپ نے اجازت دیجیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. مائک آن کر دیجیے. اگر جی علی ظفر صاحب جی, آج کا اجلاس جو جناب پریزائڈنگ افسر صاحب جو بلایا گیا ہے اس میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں. یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے. اس وقت جناب پریزائڈنگ افسر, اس وقت خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے جو کہ پاکستان کا ایک لازم حصہ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے, اس کے سینیٹرز موجود نہیں ہیں. ان کی غیر موجودگی میں چونکہ تشکیل نہیں ہو سکتی سینٹ کی, آرٹیکل 59 اور آرٹیکل 60 جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس کے مطابق یہ سینٹ کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ ایک انکمپلیٹ نامکمل سینٹ ہے. اس لیے اس وقت کسی قسم کا چیئرمین اور نائب چیئرمین کا الیکشن انتخاب نہیں ہو سکتا. سینٹ ایک ہاؤس آف فیڈریشن ہے اور یہ ہاؤس آف فیڈریشن اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے صوبوں, جو چھوٹا صوبہ ہو یا بڑا صوبہ ہو, اس میں ایک برابری قائم کرتا ہے. ان کو ہر صوبے کو ایک برابر نمائندگی کی اجازت ہے. انفیکٹ یہ سینٹ کو کہتے ہیں کہ اٹ از اے ریپرزینٹیو آف آل پروونسز. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو برابری ہے ہماری, اس کا ہم کسی طرح سے نفی کریں اس کو, اور کسی بھی صوبے کو ریپرزنٹیشن کے بغیر سینٹ کا اجلاس, جو سب سے اہم اجلاس ہے جس میں چیئرمین کو اور نائب چیئرمین کو الیکٹ کرنا ہے, وہ ہو جائے. کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر سر فیڈریشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے. جناب چیئرمین, آرٹیکل 59 کی طرف ذرا غور کرتے ہیں. آپ نے ذکر کیا, آرٹیکل 59 کہتا ہے سینٹ شیل کنسسٹ آف 96 ممبرز اینڈ 24 ممبرز فرام ایچ پروونس. اور آرٹیکل 60 کہتا ہے کہ آفٹر سینٹ ہیز بین کانسٹیٹیوٹیڈ ان اکارڈنس ود آرٹیکل 59 تب ہی وہ اس کے اوپر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوگا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 59 کے مطابق جب تک ہر صوبے سے منتخب سینیٹرز آ کے اپنا حلف نہ اٹھا لیں تب تک سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن, اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ, وہ کمپلیٹ, وہ مکمل نہیں ہوتا. اور جب تک مکمل نہیں ہوتا تو کسی قسم کا الیکشن اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی ناجائز ہوگا. جناب چیئرمین کا آف سینٹ اور نائب چیئرمین کا بہت اہم رول ہے. وہ کسٹوڈین رہیں گے 3 سال کے لیے اس ہاؤس کے. وہ ہم سب کے ایک طرح سے چیئرمین ہوں گے پوری سینٹ کے. وہ رولنگز بھی دے سکتے ہیں, وہ ساری پروسیڈنگز بھی چلا سکتے ہیں. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا اہم عہدہ, اس کا الیکشن ہم اللیجٹمیٹ کر دیں, اس کی لیجٹمیسی ختم کر دیں اپنی سیاست کی وجہ سے. کے پی کے کی جو سینیٹرز ہیں جب تک وہ نہیں آئیں گے, جب تک وہ ادھر موجود نہیں ہیں اور حلف نہیں لیں گے, اتنے اہم عہدہ چیئرمین کا الیکشن
बिल्कुल नाजायज़ है और हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जनाब, एक हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो हरकत करता है, हर वो इक़दाम उठाता है जो कि आईनी बुरहान पैदा करे। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजर्व सीट्स के बगैर प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन तो करा दिया, लेकिन जब केपीके की सेनेटर्स की बारी आई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो इलेक्शन रोक दिया है। और इस वक्त जो हकीकत है वो ये है कि केपीके के सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। हमें आधे सेनेटर्स नज़र आ रहे हैं, पंजाब से भी हैं, बलूचिस्तान से भी सारे पूरे हैं केपीके का, सिंध से भी सारे पूरे हैं, केपीके का कोई नहीं। उसके बगैर हम क्यों एक अच्छे भले इलेक्शन को, एक चेयरमैन के इलेक्शन को और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन को हम एक तरह से कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? जनाब, ये आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सारी वजह से पीटीआई का जहाँ तक मौक़िफ़ है, हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, हम भरपूर हिस्सा लेना चाहते थे। हार जीत तो इलेक्शन का एक हिस्सा है, लेकिन इस किस्म की जब सिचुएशन हो जहाँ एक आइन के मुताबिक सेनेट का इजलास चल ही नहीं रहा, जहाँ इलेक्शन आइन के ख़िलाफ़ होंगे, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि इस सेशन को पोस्टपोन किया जाए, और इस सेशन को पोस्टपोन करने तब तक किया जाए जब तक केपीके की इलेक्शंस नहीं हो जाते और केपीके के हमारे जो साथी हैं वो पूरी तरह इस अवान में आके तब तक हम इस इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। और आप इसको, आपसे इल्तिजा यही है कि इसको आप एडजर्न कर दें और तब ये सेशन कॉल करें जब हमारे केपीके से लोग आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। एक सेकंड, हमने एक सेकंड आखिर में सर हमने एक खत भी लिखा है। बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए, आप बैठ जाए भट्ट साहब जी। सेक्रेटरी सेनेट को हमने खत भी लिखा था कल जी, और उसमें हमने ये लिखा था, उसका मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि as stipulated in Article 59 of the Constitution of Pakistan 1973, the Senate is to comprise a total of 96 members, with 23 members elected from each province and 4 from ICT. The fundamental principle underlying the establishment of the Senate is to ensure equal representation of all provinces and units of the Federation, thus rightfully earning its title as the House of Federation. It is a serious matter that must be highlighted. The current situation where Khyber Pakhtunkhwa, an integral province of our nation, is being deprived of its legitimate right to participate in the election of the chairman and deputy chairman of the Senate, as stipulated in Article 60, sub-Article 1 of the Constitution, which states that after the Senate has been duly constituted, isko underline kar de sir, after the Senate has been duly constituted, it shall, at its first meeting and to the exclusion of any other business, elect from amongst its members a chairman and deputy chairman. As the Election Commission of Pakistan has not fulfilled its constitutional duty by postponing the elections in KP on 2nd October 2024, given the importance of upholding the constitutional principles and ensuring the fair representation of all provinces. ये बहुत ज़रूरी है सर, fair representation of all provinces. We urge you not to initiate the process for elections for the Senate chairman and deputy chairman until the total number of members in the Senate reaches the constitutionally mandate 96 and Senate elections in KP are held, which is mandatory, and the unit of the Federation is not deprived of its constitutional representation. It is imperative that we adhere to the constitutional requirements to maintain the integrity and legitimacy of the Senate. जनाब, पूरा जनरल इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हुआ है, एक और इलेक्शन को हम क्यों उसकी लेजिटिमेसी को जा रहे हैं फिर से नुकसान पहुंचाने? तो ये दरख्वास्त है आपसे। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब। एक सेकंड, मेरी गुजारिश ये है कि आपने आर्टिकल 60 पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत, मुझे भी 35 साल इन ऐवानों में, इट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेजिस्लेटिव असम्बली थी उस वक्त सेनेट नहीं था,
میرا خیال ہے کہ بجائے میں اس کو آرگو لیٹ می بی نیوٹرل اویلنگ دی presence of law minister Azam Nazir Tarar Saab, I would ask him to please explain the legal position. We'll come back. دیکھیں ابھی انہوں نے خود پڑھا علی ظفر صاحب نے ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی بزنس. تو سب سے پہلے تو اوتھ ہے جو ہم کام کرتے الیکٹ ہے دے کانٹ ایون سٹ اور ووٹ انٹل دیٹ پروسیس آف اوتھ ٹیکنگ از اوور. وہ بھی ہم نے نہیں کیا. تو میری گزارش یہ ہے لا منسٹر صاحب کو میں اچھا دے دیں جی ان کو بھی, میرے بھائی ہیں, آپ لے 2 منٹ لے لیں, آپ بھائی ہیں یار, لے 2 منٹ.